وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحریم الطیب للنساء عند الخروج الی المسجد، مسجد کی طرف نکلتے وقت عورتوں کو خوشبو لگانا حرام ہے۔ عورتوں کا مسجد میں آنا اور اس کے آداب۔ جی ان زینب ثقفیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرجت احداکن الی المسجد فلا تقربن طیبہ۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف جائے تو خوشبو ہرگز نہ لگائے۔ بلا شبہ عورتوں کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی رخصت دی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد بھی آیا کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عورتیں رات کو مساجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ جبکہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک شرط کی قید لگاتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت مسجد میں حاضر ہونا چاہے تو وہ خوشبو مت لگائے۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر مبارک میں خواتین مساجد میں نماز ادا کیا کرتی تھیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بسا اوقات عورتوں کو اس قسم کی رخصت پر عمل پیرا ہونے کا موقع دیں اور ان پر عمل اور سخت پابندی نہ کرے۔ یعنی کہ عورتوں کے پر مکمل سخت پابندی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ گھروں میں ان کا نماز پڑھنا افضل بھی ہے، پھر بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں اگر جانا چاہیں تو انہیں نہ روکو۔ تو ہمارے یہاں تو کوئی ایسا کوئی وہ ہی نہیں ہے، بہت کم مساجد ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے یہ جگہ مختص ہوتی ہے اور اس طرح سے۔ لیکن جو حدیث کا جو اس میں جو بات ہے وہ یہ خوشبو نہ لگائے، تو خوشبو لگا کے مسجد کو نہیں جانا، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی گھر سے باہر جب آپ نکلیں تو خوشبو کا اہتمام نہ کریں، گھروں میں آپ اپنے خوشبو لگائیں، سب کچھ کریں۔ ہمارے یہاں الٹا ہی رواج ہے، جب گھر سے باہر جا رہے ہوتے تو بہت اچھی طرح سے تیار ہو کے اور پھر خوشبو لگا کے اور پھر اس طرح سے جا رہے ہوتے، اور گھر میں جو ہے وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ کیا لگ رہے ہوتے ہیں، جیسے گاؤں والی لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، گھر میں بھی اتنے تیار شیار ہو کے رہنا اس چاہیے۔ کو اسمیل کر سکے، ظاہر شکل تو ہماری نہیں دیکھتے نا محرم، ہاں، کوشش تو یہی ہوتی ہے، لیکن خوشبو تو ویسے بھی پردے میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ خوشبو ایک اٹریکشن ہے نا، خوشبو تو اٹریکشن ہے، اور لیکن اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو اور کہیں جانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ بھی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تو بہت زیادہ خوشبو کے اندر ہی ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی عورتوں کے لیے منع ہے۔ تاکہ راستے میں کیونکہ جیٹس بھی ہوتے ہیں، ہاں ظاہر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث، دن کہہ تو رہی تھی کہ وہ جو ڈاکٹر فرحان ہاشمی نے ایسا لکھایا ہو کوئی تک بس اپنے تک ہی رہتا ہے، کسی اور کو کچھ نہیں آتی ہے، جو گلے میں جیسے کسی اور کی اتنی ہلکی ہوتی ہے وہ، بہت ہی لائٹ ہوتی ہے وہ، تو وہ باڈی ڈیوڈرنٹ وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو نہیں نا کہ گرمی اگر شدید ہے تو لوگوں کا اسمیل آئے، یہ بھی تو بری بات ہے نا، کسی کو اذیت پہنچے آپ سے۔
لائٹ سے ہونا چاہیے بالکل کہ آپ کو نہ آئے باہر، تو بالکل بھی نہیں آنی چاہیے خوشبو. کیونکہ کچھ خوشبو بہت تیز ہوتی ہے ویسے بھی ویسے بھی خواتین کی خوشبو تو ہوتے ہی مائلڈ ہے. بہت ہی چیپ جینٹس کی طرح نہیں. اگلی حدیث ہے حدیث شفاعت کا بیان. نہیں سوری، اس سے پہلے والی حدیث ہے غسل المرأۃ المستعطرہ، خوشبو لگانے والی عورت کے غسل کا بیان. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجت المرأۃ الی المسجد فلتغتسل من الطیب کما تغتسل من الجنابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت مسجد کی طرف جائے تو خوشبو کا اثر ختم کرنے کے لیے جنابت کے غسل کی طرح نہائے. علامہ عظیم آبادی کہتے ہیں ملا علی قاری نے کہا اگر عورت نے تمام جسم پر خوشبو لگائی ہو تو اسے زائل کرنے کے لیے غسل ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر جسم کا کسی مخصوص حصے پر لگائی ہو تو اس حصے کا دھو لینا ہی کافی ہے. لیکن یعنی عظیم آبادی کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری معنوں کو دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں نہانا ہوگا، اور یہاں پر مقصد بھی یہی ہے کہ خوشبو کے اثرات زائل کیے جائیں. اس لیے جو حصے پہ خوشبو ہو اس حصے کو دھو لیا جائے، واللہ اعلم. اور ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو والی دھونی لگائے وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہ آئے. تو دھونی لگائی جاتی تھی اور ابھی بھی لگائی جاتی ہے. عود بھی ہوتا ہے، اور یعنی کہ کوئلے میں ڈال کے اس کی دھونی نکلتی ہے، جب وہ دھواں نکلتا ہے تو اس سے بہت زیادہ خوشبو جو ہے وہ بس جاتی ہے. اور زیادہ تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہ بالوں کے اندر نا بہت اچھی طرح سے جذب ہو جاتی ہے وہ والی خوشبو، عود کی خوشبو جو ہوتی ہے. تو وہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء کی اجازت تھی نا عورتوں کو کہ آتی تھی نماز پڑھنے کے، وہ نہ آئے. اگر جس نے دھونی لگا لی ہے تو وہ نہ آئے. تو خوشبو لگانے سے گریز کرے، اگر لگا چکی ہیں تو اس خوشبو کو جو ہے دھو کر زائل کر پھر نماز کے لیے آئیں. تو یہ بات ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری مساجد میں رمضان کی عموماً تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت ہی شوق اور رغبت سے جو ہے وہ خواتین اس میں جاتی ہیں. تو بے پردہ بھی خواتین جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ بات ہے کہ مساجد کی جب اس طرح بات ہے تو آپ مارکیٹ میں جو جس طرح سے پھر جایا جاتا ہے کہ مکمل میک اپ کر کے اور اس طرح سے پوری طریقے سے تیار ہو کے، جیسے کہ آپ پتہ نہیں کہاں جانے لگے ہیں، یا جیسے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے ویسے تیار ہوئے بغیر ہی جو ہے ویسے تیار ہو کے آپ جا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہ اگر وہ نکلنا چاہیں تو انہیں نکلنے دیا جائے. یعنی نماز جو کہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، فرض عین ہے نا، ہر ایک کے لیے فرض ہے، اس کے لیے کیا فرمایا عورت کے لیے گھر میں پڑھ لیں، مسجد جانے کے لیے ضروری نہیں. لیکن اتنا یعنی کہ اس کو گھر کے اندر ہی رہنے کی وہ ہے. کجا یہ ہے کہ آپ بازاروں میں تیار شیار ہو کے جا رہے ہیں، بازاروں میں جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. نہیں یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایک ضرورت بھی ہے لیکن فرائض میں نہیں آتا. نماز تو فرائض میں آتا. نماز کے لیے آپ کو مسجد جانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یعنی آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے عورت کے اوپر کہ آپ مسجد جائیں. مرد کے اوپر ہے لیکن عورت پہ نہیں. اور یہ کہ آپ بازاروں میں عورتوں کو کھلی آزادی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جانا
اور زیب و زینت کے ساتھ جانا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو سوچ لیجیے۔ اگر بازار میں جاتی ہے نقاب بھی کیا اس نے، لیکن اپنی آواز تو وہ سنا رہی نا غیر مرد، آواز سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مطلب گناہ نہیں ہے اس میں نہیں کہ آواز سے کسی تو گناہ بات نہیں، کیا جائے، نہیں وہ مطلب مائتر آپ مطلب بات کیا کر رہی ہیں، بات کیا کر رہی ہیں یہ دیکھا جائے گا نا، سودے وغیرہ ظاہر ہے کی بارگیننگ ہو رہی ہے اور بس، اور تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہنسی مذاق وغیرہ نہیں کرنا چاہ رہے، بے تکلف نہیں ہونا۔ یعنی کہ وہ مرد بھی تو عورت کو دیکھ رہا نا، چہرے کو تو دیکھ رہا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے چہرے یہاں تک ڈھکے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، اتنے ہوتے ہیں تو وہ متوجہ تو ہوگا نا۔ نہیں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں تو جب آپ کے چہرے اتنے چھپے ہوئے بھی ہو نا، تو آپ کی جب شکل نظر نہیں آتی تو اٹریکٹ ہوتا ہی نہیں مرد۔ مرد کی اٹریکٹ ہونے کی جو چیز ہے نا وہ چہرہ ہی ہے۔ اور آپ نے لجاجت سے نہیں بولنا، آپ نے بالکل فرینک نہیں ہونا، بالکل ریزرو رہ کے بات کرنی اپنی ہے، آواز میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، صرف سختی رکھنی ہے اپنی آواز میں۔ مطلب آپ اگر پڑھیں گے نا، ابھی قرآن کلاس تو لے رہے ہیں نا آپ لوگ، سورہ احزاب میں آپ جب پڑھیں گے تو 23واں پارہ جب شروع ہوتا ہے، تو چادر میں لٹکانے کو کہا گیا ہے۔ 22واں پارے کی اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ آیت ملے گی، تو اس کے اندر وہ بات ہے زبان کی کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اللہ کی بات سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات کرنے کے لیے اجازت ہے کہ عورت کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی ہے، پڑھایا ہوا ہے، قدرت سے کیا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ دین ان سے حاصل کیا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو، بہت ایمرجنسی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھائے بس شوق میں بازار جا رہے ہیں، نہیں مسلسل بات کیے جا رہے ہیں مرد سے، پوائنٹ ٹو بات کی، چلو نہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے بازار بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں بازار میں۔ ہم لوگ یہاں پہ سارے مرد ہی ہوتے ہیں، شوقی پر سبھی۔ نہیں اب تو مال وغیرہ میں جائے تو آسانی ہوگی، آپ ٹرالی میں رکھے سامان، آپ کو تو بات ہاں یہ بھی بات، یہ بھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ عورتوں کی چیزیں گارمنٹس وغیرہ وہ عورتیں ہیں، اور وہاں پر تو زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز میں اگر آپ چلے جائیں تو خواتین زیادہ تر ہی ہوتی ہیں، تو اس میں ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کپڑے کا ہی ہوتا ہے، جوتے کے نکال کے جنہوں نے دکھانے ہیں وہ بھی آپ نے خود ہی سجیسٹ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا وہ بھی خواتین ہی ہوتی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہاتھ لگا کے پہناتے ہیں، مرد بھی ہے نا، پہلے وہ بنا کے دکھاتے ہوتے تو وہ بہت بری بات ہوتی تھی، کیا چیز؟ ساتھی جا رہی ہے جوتے تو کہ مطلب رکھے ہوئے تو مرد پہنا رہا ہے، مطلب نہیں تو اب ہم وہ کو بھی خود ہی نہیں پہن لینے چاہیے، مرد کیوں پہنا رہے بھائی؟ نہیں ٹیچر اب وہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں پہناتے ہے؟ ہیں، اب وہ نہیں پہناتا کوئی۔ اب وہ خود بھی نہیں پہناتے۔ نہیں تو ہم کو خود ہی پہن لینے چاہیے، پہلے بھی ہم کیوں پہناتے تھے ان سے؟ وہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، وہ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا آدمی بھی رضا اس چیز میں، آج کل آدمیوں سے مہندی لگوا رہی ہیں لڑکیاں۔ یہ کام ہو تو میک اپ کروا رہی ہیں، کٹنگ کروا رہی ہیں، ٹیلر کپڑے کیا کچھ ہے جو نہیں ہو رہا، اب آپ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، پورے بیوٹی پارلر میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ سارا ناپ لیتے ہیں۔ نہیں ٹیلر تو شرٹ سا لے کے جاتے ہیں نا، نہیں لیڈیز یہ نہیں ہوتی ہیں، اپنا ناپ نہیں یہ والی بات بھی ہے۔ ایڈوانسڈ لوگ ہیں نا زیادہ، جنہوں نے دوپٹے گلوں میں دوپٹے ہوتے ہی نہیں ان کے پاس، بلکہ وہ خود وہ سارا اپنا ناپ دیتی ہیں، تو ناپ لیتے ہیں ہر لہنگے چیز کا۔ وغیرہ کا بھی دام ٹیلر کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب آج کل تو ہر جگہ پہ لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے، ٹیلر کو چاہیے کہ ایک لڑکی رکھ لیں ٹیلر کا کام کیسے چلے گا؟ ناپ لینے کے لیے، ایسے کاموں میں آنا چاہیے۔ وہ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ ناپ لینے کے اس لیے میں تو گناہ لینے ہیں نا۔ ایسے ان کو سجیشن دینی چاہیے ویسے ٹیلرز کو، جب آپ جائیں تو ٹیلر کو ضرور سجیشن دیجیے گا۔ وہاں کو لڑکی رکھے اور کو وہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی نے کٹنگ نہیں کرنی یا لڑکی نے سینا نہیں، ہم نے سینا، ہمیں صحیح کریکٹ ہوگا پتہ تو ہم صحیح سی ایسا بھی نہیں سکتے ہوتا، خیر آپ ان کو سجیشن دے دیں، آگے ان کا کام ہے، ہماری طرف سے تو ایک بات جائے نا، ہیں۔ وہ تو ان کو عقل ہونی جانی تو چاہیے، چاہیے اس نا۔ طرح کی خود ہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو نہیں بھی تو ہم تو کہتے ہیں نا، ہمارا پاس تو یہ بات ہو نا کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، یہ تو کہنا چاہیے۔ ہم نے کون سا اسکن ٹائٹ ہو کپڑے پہننے ہیں، جس طرح کی فٹنگ دے دی گئی ضرورت ہے اللہ معاف کرے۔ نہیں
लहंगे वगैरह होते हैं ना उनके नाप اب تو نہیں پہنے جاتے اسکن ٹائٹ کپڑے, اب تو رواج ختم ہو چکا ہے, ویسے بھی فیشن بھی نہیں ہے. جن لوگوں کو عادت ہے وہ لوگ ابھی بھی پہنتے ہی ہیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا وہ وہی اسی پیٹرن کے ایک جیسے پیٹرن کے سب کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ تک یہ ایسے ہی رہنا ہے, برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں دنیا میں. جب سے آدم علیہ السلام بنے, جب سے اینڈ ہونا ہے نا قیامت تک, یہ دونوں سلسلے گروہ چلتے ہی رہنے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسے کاموں سے. ایسے بچا کے رکھے, ایسی کوالٹی سے, ایسی صحبت سے. بہرحال اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شریعت لے کر آئے تھے کہ جس میں اعتدال اور میانہ روی ہے. اگر اس شریعت نے نماز با جماعت کے ثواب کو دیکھ کر جماعت کے بہانے زیادہ ذکر کر لینے کو مد نظر رکھ کر مسجد کی طرف چل کر جانے کے اجر کو ملحوظ خاطر رکھ کر اور کئی دوسرے امور کی وجہ سے عورتوں کے لیے مساجد میں جانے کو برداشت کیا ہے, تو اسی شریعت نے ان کی پردہ نشینی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے لیے گھر کی چار دیواری کو بہتر سمجھ کر گھروں میں ہی نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا. اور یہی بات ہے کہ جس پیغمبر نے اپنے خیر و برکت والے زمانے میں عورتوں کو گھروں کے مخفی حصوں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے, اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اسی کے اقتداء میں فجر اور عشاء سمیت تمام نمازیں پڑھنے کے لیے عورتیں بکثرت مسجد میں آیا کرتی تھیں. تو بس یہی بات ہے کہ مساجد کی آباد کاری کے لیے کام کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹس کی اور یہ مالز کی آباد کاری کے لیے کام کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنا زیادہ بازاروں اور اس جگہوں پہ عورتوں کا آنا جانا ہے, مساجد کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. یعنی کسی کے دماغ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ مساجد بھی جانے کی کوئی چیز ہے, کوئی جگہ ہے. ان کے دماغ میں بس فوراً سے یہی بات ہے یہ مردوں کی جگہ ہے, عورتوں کے لیے یہ بات آتی ہی نہیں ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ یہ بات فرما دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن پھر بھی عورتیں مساجد کے لیے ہی آتی تھیں. اگر آپ کم از کم جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جایا کریں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. کم از کم ان ٹچ تو رہیں گے نا مساجد کے ساتھ. بہت کچھ پتہ چلتا ہے. دیکھیں یہ جو لوگ ہیں اہل سنت جماعت لوگ ہیں جو مسجدوں میں نہیں جانے دیتے ہیں, تو وہ یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے کیوں فرقے بنائے ہوئے ہیں. یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے اس طرح بنا کے اپنا لیبل لگا کے ہم نے عورتوں کو بالکل ہی کٹ آف کر وہ دیا. کہتے ہیں اہل حدیث والوں کو عورتوں کو انہوں نے گھر والوں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں, وہ مسجدوں تک مدرسوں میں پھرتی ہیں, لیکن اپنی عورتوں کا پتہ نہیں, وہ بازاروں میں جتنا مرضی کو عورت کے پاس علم ہوگا تو وہی وہ نسل کو پروان تو وہ مدرس دوسری جگہوں پہ جانے کے لیے عورتوں پہ انگلی نہیں اور بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ, وہ بچہ شروع سے ہی ظاہر اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہے بچہ. اب وہ بچہ دیکھے گا, سارے عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے, سب کو دیکھ رہا ہے. اب پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, والد صاحب کے پاس وہ چلا جاتا ہے, وہ والد صاحب کے ساتھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ مسجد کے آداب سے وہ باخبر رہتا ہے کہ مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے. اب مجھے باہر کی کسی کا کلپ تھا, تو اس میں وہ بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا مسجد سے واپس آ کے, اور کہہ رہا تھا کہ مجھے مسجد جانا ہے. کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 نمازوں کے بجائے ہماری 10 نمازیں ہوتی؟ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 5 نمازوں میں مسجد جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 ہو جائے نمازیں تاکہ 10 دفعہ میں مسجد جاؤں. تو یہ بچوں کے اندر یہ شوق کون پیدا کرے گا؟ ماں ہی پیدا کرے گی نا. تو ماں کو ہی روک دیا گیا مسجد سے, اور اس کو لگا دیا گیا بیوٹی پارلرز کی طرف اور یہ مالز اور مارکیٹس کی طرف, تو پھر اور جم کی طرف, تو پھر مائیں کدھر جائیں گی؟ بچے بھی یہی سوچیں گے, پھر بچے بھی یہی کریں گے. کسی بچے کے لیے بھی یہ, یعنی بچوں کے اندر یہ تصور ہی نہیں کہ مجھے مسجد جانا, شوق ہی نہیں ہے. اور میں ایک چھوٹا ایک کلپ بھی میں دیکھ رہی تھی اس حوالے سے کہ بہت پہلے کی بات کی وہ بات بتا رہے تھے کہ جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا, تو اس وقت کے بچے جو تھے نا
وہ مسجد کے لیے دوڑے لگاتے تھے کہ نماز اذان ابھی ہوئی نہیں ہوتی تھی کہ بچے مسجد میں پہنچے ہوتے تھے، بچے چھوٹے بچے. تو اس وقت جو وہ تھے جنہوں نے یہ یعنی فری میسنی کہہ لیں آپ ان کو، تو وہ لوگوں نے پلان کیا کہ ان کے بچوں کو مساجد سے دور کرنا پڑے گا ورنہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے. اور آج وہ کر دیا انہوں نے، بچوں کو مساجد سے دور. یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ جب مسجد میں بچے جاتے ہیں تو ہاں، بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، شور کرتے دیتے ہیں. ہیں. ہاں، جبکہ حرم میں بھی دیکھ لی، مسجد نبوی میں بھی، حرم مکی میں بھی اور ترکی کی مساجد میں بھی بچوں کو یہ کھلی اجازت بھی ہے، بچے آتے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں. نہیں وہ ایک علیحدہ پورشن بنا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے لیے علیحدہ لیکن نہیں بعض اور دوسرے کے لیے مسجدوں میں علیحدہ. پورشن نہیں بھی ہے، پھر بھی نہیں بھی ہے پوشن، ہاں بہت جگہوں پہ نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ بچے رہتے ہیں وہاں اجازت پہ. نہیں دیتے کہ بچے مسجد میں نئے شور مچا رہے ہیں، نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ بچوں کو پھر آنے وہ نہیں بچے دیتے. خود ہی وہ کر جاتے ہیں کہ ہم جانے ہی نہیں، پورے ہو جاتے ہیں. ہوں. اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے پھر خواتین بھی جانا ختم کر دیتی ہیں، جن کے بالکل ہی نوزائیدہ بچے ہیں وہ روتے ہیں تو ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے بچے رو رہے ہیں آپ کے بچوں کو نہ لایا کریں تو وہ کدھر جائیں پھر. تو اب وہ حج پہ نہیں پابندی لگ گئی کہ ایجڈ لوگ نہیں جا سکتے، بچے نہیں جا سکتے، حاملہ عورتیں نہیں جا سکتی. 16 سال یا 12 سال کے چھوٹے بچے نہیں جائیں گے. اچھا، وہاں جو حال ہوا تھا نا اس دفعہ بہت ضعیف لوگ وفات پائے اور جس کی آئی تھی اس نے وہ تو خیر ہاں یہ بات ہے، گرمی بہت شدید تھی. بہت انتظام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس انہوں نے لیکن اسی لیے جس کی لگا آئی دیا تھی نا اس نے کہ 60 سال کے اوپر ایج کا یا بیمار بندہ نہیں جا سکتا. چلیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلی حدیث دیکھتے. حدیث اس بزرگ اور جنہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں ہاں یا سیریس کسی جس کا بیماری ہے. پروگرام ہے یا نزلہ زکام بخار وغیرہ کوئی ایسا ہے جو نہیں وہ نہیں سیریس قسم میں بیماری. وہ ہاں. جو انفیکشن جو وائرل انفیکشن ہوتے عمرہ ہیں. کر سکتے ہیں. آج کے لیے یہ سنا تھا آج کے لیے عمرے کا نہیں. ہاں. چلے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے جب لے جانا ہوگا نا ہم کو کسی بھی حال میں ہوگا ہم چلے جائیں گے، کہ یہ ہے حکومتی ہم نے نہیں سوچنا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہنا کس بات اللہ تعالیٰ نے جو بنانا ہے نا سبب وہ بنا ہی دینا. حدیث شفاعتی، حدیث شفاعت کا بیان. بعض گناہوں کی وجہ سے نمازیوں، روزے داروں، حاجیوں اور مجاہدوں کا جہنم میں جانا بھی ممکن ہے. استغفر اللہ. یہ تھوڑی طویل حدیث ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلص المؤمنون من النار وآمنوا فوالذی نفسی بیدہ. یہ نہیں ہے حدیث؟ لمبی بہت ہے. نہیں وہ تبلیغ اردو ترجمہ پڑھ. نہیں میں پڑھ لیتی ہوں. بیدہ ما. اب دیکھیں نا اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بس صحیح پھر پڑھیں. ما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون لہ فی الدنیا بأشد من مجادلۃ المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. قال یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تغشى الوجه فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ثم يعودون فيتكلمون يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا من كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه
फ़युख़रिजूना ख़ल्क़न कसीरा सुम्मा यक़ूलूना रब्बना लम नज़र फ़ीहा मिम्मन अमरतना हत्ता यक़ूला अख़रिजू मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रा फ़युख़रिजूना ख़ल्क़न कसीरन क़ाल अबू सईद फ़मन लम युसद्दिक़ बिहाज़ल हदीसी फ़लयक़रअू हाज़िही आया इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन इन तकु हसनतन युज़ाइफ़ुहा व यु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। और यहाँ पर आपकी हदीस मुकम्मल हो गई है, ऐसे ही बात है, आगे भी है 40 क्या लिखा हुआ है 40 अच्छा सूरह निसा की आयत नंबर 40 है। क़ाला फ़यक़ूलूना रब्बना क़द अख़रजना मन अमरतना फ़लम यबक़ फ़िन्नारि अहदुन फ़ीही ख़ैर क़ाला सुम्मा यक़ूलुल्लाहु शफ़ाअतिल मलाइकतु व शफ़ाअतिल अंबिया व शफ़अल मुमिनूना व बक़िया अरहमुर राहिमीन क़ाला फ़यक़बिज़ु क़ब्ज़तन मिनन नार औ क़ाला क़ब्ज़तैनि नासन लम यअमलू ख़ैरन क़त्तु क़द इहतरक़ू हत्ता सारू हुममा क़ाला फ़युअ्ता बिहिम इला माइन युक़ालु लहू अल हयातु फ़युसब्बु अलैहिम फ़यंबुतूना कमा तंबुतुल हब्बतु फ़ी हमीलिस सैली क़द रअयतुमूहा इला जानिबिस सख़रति व इला जानिबिश शजरति फ़मा काना इला शम्सी मिन्हा काना अक़दर व मा काना मिन्हा इला ज़िल्ली काना अब्यज़ क़ाल फ़यख़रुजूना मिन अजसादिहिम मिस्ल लुलुई व फ़ी आनाक़िहिमुल ख़ातमु व फ़ी रिवाया अल ख़वातिमु उतक़ाउल्लाहि क़ाल फ़युक़ालु लहुम उदख़ुलुल जन्नता फ़मा तमन्नैतुम व रअयतुम मिन शैइन फ़हुव लकुम व मिस्लुहु माअहु फ़यक़ूलु अहलुल जन्ना हाउलाई उतक़ाउर रहमानी अदख़लहुमुल जन्नता बिग़ैरि अमलिन अमिलूहु वला खैरिन क़द्दमूहु क़ाल फ़यक़ूलूना रब्बना आतैतना मा लम तुअति अहदन मिनल आलमीन क़ाल फ़यक़ूलु फ़इन्न लका इंदी अफ़ज़ल मिन्हु फ़यक़ूलूना रब्बना वमा अफ़ज़लु मिन ज़ालिक क़ाल फ़यक़ूलु रिज़ाई अन्कुम फ़ला अस्ख़तु अलैकुम अबदा। आपने जो पढ़ी है इसमें कुछ हदीस हमारे पास नहीं है, कुछ अल्फाज दो कम तीन है, लाइन्स ना इसमें वो नहीं थे ऐड। कम है। हाँ, अरबी उसकी रहती है, दो लाइन्स करती है उसमें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन जहन्नम की आग से बच जाएंगे और बेफ़िक्र हो जाएंगे तो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जहन्नम में दाखिल होने वाले अपने मोमिन भाइयों के बारे में अपने रब से बहुत ज़ोर शोर से बहस मुबाहिसा करेंगे, जैसा कि तुम में से कोई अपनी साथी से दुनियावी हक़ को हासिल करने के लिए झगड़ता है। वो कहेंगे हमारे रब, हमारे भाई जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते, हज अदा करते और जिहाद करते थे, तूने उनको आग में दाखिल कर दिया है, ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला कहेंगे जाओ, जिनको पहचानते हो उन्हें निकाल लाओ। वो उनके पास जाएंगे, उन्हें उनकी शक्लों से पहचानेंगे, क्योंकि आग उनकी सूरतों यानी चेहरों को नहीं जलाएगी। किसी पर आग का असर नेज़ पिंडली तक हुआ होगा, किसी पर घुटनों तक। वो वहाँ से बहुत से इंसानों को निकाल लाएंगे और कहेंगे हमारे रब, जिनके बारे में तूने हमें हुक्म दिया था हम उनको निकाल लाए हैं। वो फिर वही बात करेंगे कि हमारे भाई जहन्नम में हैं। जवाब में अल्लाह ताला फरमाएंगे जिसके दिल में दीनार के वज़न के बक़दर ईमान है उसे भी निकाल लाओ। वो जाएंगे और बहुत सारे इंसानों को निकाल लाएंगे और कहेंगे ए हमारे रब, तूने हमें जिनको निकालने का हुक्म दिया हमने उनमें किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे तीसरी बार चलो
اور جس کے دل میں نصف دینار کے وزن کے بقدر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے باہر نکال لاؤ۔ وہ بہت سے لوگوں کو نکال کر پھر کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے جن کا حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ، سو وہ بہت سو کو نکال لائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو آدمی اس حدیث کی تصدیق نہ کرے وہ یہ آیت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اپنی جناب سے اسے اجر عظیم دے گا۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے حکم کے مطابق ہم ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لائے ہیں، اب وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں کوئی خیر ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے سفارش کر چکے، انبیاء سفارش کر چکے اور مومنوں نے بھی سفارش کر لی، اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جہنم سے ایسے لوگوں کی 1 یا 2 مٹھیاں بھر کر لائیں گے جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، ان کو حیات نامی پانی کے پاس لایا جائے گا اور ان پر یہ پانی بہایا جائے گا، ان کا جسم سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں اگنے والے دانے کی طرح اگے گا۔ تم لوگوں نے کسی چٹان یا درخت کے پاس ایسا دانہ اگتا ہوا دیکھا ہوگا، سورج کی سمت میں اگنے والے بوٹے سبز اور سائے میں اگنے والے سفید ہوتے ہیں، اس پانی کے بہانے سے ان کے جسم موتی کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی گردنوں میں اتقاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے آزاد شدہ کی مہر ہوگی۔ انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تمنا کرو گے اور جو کچھ دیکھو گے وہ اور مزید اس کی مثل بھی تمہیں دیا جائے گا۔ اہل جنت کہیں گے، یہ لوگ رحمان کے آزاد شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی عمل اور بغیر کسی خیر و بھلائی کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی افضل چیز ہے۔ وہ پوچھیں گے، ہمارے رب وہ افضل چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب تم پر کبھی بھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہاں اس حدیث میں یعنی ساری چیزیں واضح ہیں۔ بہت سخت یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ نمازی، روزے دار، حاجی، شروع میں جو بیان ہوئی ہے نا، روزے دار، حاجی اور مجاہد لوگ بھی اپنے جرائم کی بنا پر جہنم میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو محض اپنی رحمت کی بنا پر یا کسی نبی ولی کی سفارش پر رحمت کا ہی ایک انداز ہوگا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر جہنم سے نکال دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی برائیوں سے بچنے والا اور نیکیاں کرنے والا بنا دیں۔ اور بعض نیکیوں میں حصہ لینے والے لوگ اپنی نیکیوں پر ضرورت سے زائد اعتماد کر کے جو نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں غافل ہو جاتے ہیں، دوسروں کی برائیوں پر تبصرہ کر بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسی نمازیں پڑھ رہی تھی، یا وہ دیکھا کیسی بد اخلاقی کر رہی تھی، یعنی مطلب دوسروں کی برائیوں کو آپ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی نیکیوں پر اتنا اعتماد ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر ضرور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ دوسروں کی باتوں کو ڈسکس بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور اپنی ہی باتوں کو اور اپنی ہی کمیوں کوتاہیوں کو ہی دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں کوئی میری وجہ سے تو کوئی ایسی نہیں ہو رہی کوتاہی کہ میری عبادت میں یا میری ڈیلنگز میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی، غفلت تو نہیں ہو رہی۔ اور اپنی شریعت کو ہی مستقل سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے انجام کو بہت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ جو کہہ رہے ہیں ان کو نکالا مومنوں نے اور سب نے
اللہ تعالیٰ نے گیٹ میں نکالے ہیں، تو تھوڑی اپنی سزا کاٹ کے پھر ہی جنت میں گئے ہیں، کاٹی تو ہے نا تھوڑی سزا۔ لیکن ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بغیر سزا کے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے، انہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، کیونکہ آپ دیکھیں نا جہنم کی کوئی آگ برداشت کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ امپورٹنٹ بات ہے نا، ہم اس قابل کے تو کوئی مومن بھی ہماری سفارش کرے۔ لیکن یہ بات ہے کہ دعاؤں کے لیے ایک دوسرے کو کہتے رہنا چاہیے جو بھی ہیں، اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو ان تک بھی میسج پہنچاتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ مطلب بڑی بڑی ہستیوں سے جو ہے نا اپنے لیے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے کہ آپ دعا کر لیں، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ خدا حافظ کرتے وقت خاص طور پہ کہنا چاہیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تو جیسے ایک دوسرے کی دعائیں ہی ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ہمیں کیا پتہ اللہ کے نزدیک کون اللہ کو پسند ہے۔ ایک خاتون نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ ورک شاپ کے دوران وہ کسی کے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جو تھی نا وہ خاتون جو ان کے برابر بیٹھی تھی وہ کسی گاؤں سے آئی تھی، بہت اندر کے ایریے سے آئی تھیں۔ تو وہ ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کیسی مطلب کیا ان کا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یعنی ان کے دل میں ایک خیال گزرا۔ اس سے تھوڑی نصیحت ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جو انہوں نے شیئرنگ کی تھی بولنے سے آتی ہے۔ کہ بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو ان سے سپر سمجھ رہی تھیں، ان کے برابر بیٹھی تھی نا، وہ سمجھ رہی میں تو اتنا کام کر رہی ہوں دین کا، اور یہ تو پتہ نہیں کہاں سے گاؤں سے آئی ہے اٹھ کے، اور پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، یعنی ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں آئی نا۔ جب ان سے بات چیت شروع کی تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا کہ وہ کہاں تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ کیا کچھ نہیں کر رہی تھی اتنے چھوٹے سے علاقے میں رہ کر بھی۔ تو بعض اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے آپ کہ کوئی کیا ہے اللہ کے نزدیک، اس کی کیا ویلیو ہے، یہ بھی بات ہے اللہ کے نزدیک کیا ویلیو ہوگی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو ہر ایک سے اس لیے دعائیں کرنے کے لیے کہتے رہنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے وہ مومن ہو اس لیے۔ نیکیوں کا تکبر بھی بہت زیادہ بہت بڑا ہاں بالکل بالکل، یہ بات ہے کہ جب نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو شیطان تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ آپ تو بڑے نیکوکار ہو، آپ تو یہ بھی کرتے ہو، اور دیکھو آپ تو تہجد بھی پڑھتے ہو، آپ تو فلاں کام بھی کرتے ہو اور فلاں بھی کرتے ہو، اور اتنا آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہو اور فلاں تو نہیں کرتے، اتنے تو کوئی نہیں کرتے۔ اور یہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ پہلے بہتر ہوگا تو ہی جہنم سے نکلنے کی ہوگی۔ گناہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، لیکن ہاں کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، شرک جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں معاف کیا جائے گا۔ تو یہی سوچنا چاہیے کہ شرک سے بچا جائے، اور شرک تو ایسی چیز ہے کہ آپ نے اپنی ذات پہ بھروسہ کر لیا، یہ شرک ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہماری نیکیاں ہمیں لے جائیں گی، ہاں یہ بھی شرک ہے۔ کسی کی دیکھی ہوئی نگاہ سے اللہ کے رحمت ہوگی۔ ہاں جی، ہاں چلو بات میں سنا نا کہ ایک پتہ نہیں کوئی ولی تھے، ولی تو نہیں تھے، کوئی بڑے عبادت گزار تھے، تو کہتے تو جنت میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے کہتے ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجتا مجھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہی اس کی بات ناپسند آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گناہ گار جنت میں جائے گا، اور یہ جس نے بڑائی اپنی کی ہے نا یہ وہ اس کو دے گا۔ اس لیے کہ تکبر ہے نا، نہیں تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے نا۔ اللہ کی کبریائی، ہاں اللہ کی کبر تو اللہ کے لیے ہے نا، کبریائی تو اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کے ساتھ آپ نے شریک کر دیا نا۔ یہ کہنا تھا نا کہ ہاں اللہ کی رحمت سے میں جنت میں گیا ہوں، اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کی رحمت کی اللہ کی رحمت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا، حدیث ہے ہاں کہ جی، میں بھی اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا۔ جنت میں جاؤں گا، مجھے نہیں پتا میں کیا میرے
کے ساتھ اتنی نیکیاں کرنے والے وہ روتے تھے جب فوت ہوئے ہیں، دنیا سے جانے لگے ہیں، تو کہتے کہ کاش ہم درخت ہوتے، ہم پرندے ہوتے، چڑیا ہوتے، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ہاں ایسی بات ہے۔ جی بس ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اس شرک سے اور اس کبر سے بچائے۔ اگلی حدیث ہے باب من جازت دبا الی الرکوع، اس شخص کا بیان کہ جس نے رکوع کی طرف آہستہ آہستہ چل کر آنے کو جائز قرار دیا۔ ان عطاء انہ سمع ابن الزبیر علی المنبر یقول اذا دخل احدکم المسجد والناس رکوع فلیرکع حین یدخل ثم یدب راکعا حتی یدخل فی الصف فإن ذلک السنہ۔ عطا کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں، داخل ہوتے ہی نماز شروع کر کے رکوع کرے اور رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ چل کر صف میں داخل ہو جائے، ایسا کرنا سنت ہے۔ ایک اور بھی ہمیں ایسی حدیث ملتی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور چل کر صف میں داخل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو فرمایا تم میں سے کس نے سب سے پہلے رکوع کیا اور پھر چل کر صف میں داخل ہوا؟ ابو بکرہ نے کہا میں نے ایسے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری رغبت میں اضافہ کرے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر کی حدیث میں صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ دو احادیث مبارکہ ظاہری طور پر متعارض ہیں، چونکہ دونوں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، اس لیے کسی ایک کے حق میں ذاتی رائے دیے بغیر دونوں پر عمل کرنے کے لیے جمع و تطبیق کی کوئی صورت پیش کرنی ہے۔ یعنی اس حوالے پر اگر ہم دیکھیں تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کے متعلق یہ بات بتائی ہے کیونکہ مختلف احادیث کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیدنا ابو بکرہ کی حدیث میں نماز کی طرف جلدی چل کر آنے سے منع کیا گیا، نہ کہ صف سے پہلے رکوع کر کے صف کے ساتھ ملنے سے، کیونکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ کے جوتوں کی آواز سنی، وہ رکوع پانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا دوڑنے والا کون تھا، لہٰذا سیدنا ابن زبیر کی حدیث میں بیان کردہ صورت واقعی سنت ہے، اور ابو بکرہ کی حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ نماز کی طرف دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے رکوع کی حالت میں ہو تو داخل ہوتے ہی نماز شروع کر کے رکوع کرے اور رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ چل کر صف میں داخل ہو جائے، یہ والی بات۔ یعنی رکوع کی حالت میں نماز ہو رہی ہے، اگر اندر پہنچے ہیں تو وہیں پر ہی رکوع میں ہو جائے اور ایسے ہی چلتے ہوئے مل جائیں۔ لیکن دوسری حدیث جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ پہلے رکوع کیا اور پھر چل کر صف میں داخل ہو گئے، رکوع کر کے اٹھ گئے اور پھر چل کر صف میں داخل ہوئے، رکوع کے ساتھ نہیں آئے۔ دونوں جائز ہے مطلب؟ ہاں، یہ بھی مین چیز جو تھی کہ وہ بھاگ کے نہیں آنا، بھاگ کے نہیں آنا، آہستہ آہستہ۔ نہیں تو باقی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اگر رکوع میں جائیں گے تو وہ
وہ رکعت تو نہیں ہوگی، رکعت تھوڑی ہوگی، لیکن آپ جماعت کے ساتھ ملیں گے. جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے کہا جا رہا ہے. عموماً ایسا کرتے ہیں کہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور رکوع میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہی رہتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سجدہ کر کے کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہاں سے ملنے کا طریقہ ہوتا ہے تو ایسے نہیں ملنا، فوراً نہیں ملنا ہے. آپ کی رکعت ہے وہ کاؤنٹ نہیں بھی ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے اسی وقت ہی ملنا ہے. طریقہ یہی ہے، سنت یہی ہے. باقی نماز ادا کرنے کے بعد جب ان کے ساتھ جو ادا ہوگی، ادا کرنے کے بعد آخری رکعت پہ جب وہ سلام پھیریں گے تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی رکعت پوری کریں گے. ایک رکعت رہ گئی کہ 2 رہ گئی ہیں وہ پوری کریں گے، یا آپ کی 3 ہی رہ گئی ہیں تو وہ بھی پوری کریں. مطلب یا کوئی پڑھے گا اس کے ساتھ جو لیٹ ہے، مطلب سارا کچھ پڑھے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا. نہیں، ہاں جی، جب تک آپ کو سورہ فاتحہ نہ ملی آپ کی رکعت کنسیڈر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. تو بس آپ نے اس کا مطلب اگر وہ سجدے میں ہیں تو آپ پہلے سجدے میں چلے گئے ہاں اور پھر اس میں جا کے جو بھی کھڑے ہو کے بعد میں آپ کر رہے ہیں نا اسی کے ساتھ ہی آپ شامل ہو جائیں تو گے. ہماری نماز ہو جائے گی ان کے ساتھ. ہاں. آپ کا وہ اگر بیٹھے ہیں سلام پھیرنے والا اتحیات میں بیٹھ چکے ہیں تب بھی آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے اتحیات میں بیٹھ گئے ہیں، بے شک آپ نے وہ پوری رکعت بھی نہیں پڑھی پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی جماعت کے ساتھ. آپ نے سلام نہیں پھیرنا، انہوں نے پھیر دیا، آپ نے پھر دوبارہ کھڑے ہو تو کر ٹیچر جو اتحیات میں بیٹھے ہیں تو پھر جو ابھی لیٹ آیا اتحیات میں پوری نماز وہ پورے 4 فرض پہ پورے کرے گا. سلام نہیں پھیرے گا ان کے سلام ساتھ، نہیں پھیرے گا. نماز کو اندر ہی رکھنا ہے، اس کے پورے اندر. فرض پڑھیں گے. ایسے ہی ہوا. لیکن 27 والوں کو سوال پوچھے گا ٹھیک ٹھیک. جماعت کے ساتھ ملنے کا ثواب ملے گا. ایک اور حدیث میں نے پڑھا تھا کہ چلنے میں بھاگ کے آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو گھر سے نیتاً اس لیے چل پڑا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی سے ہی آگے آ رہا ہے. نماز کی حالت میں یہ والی حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی. نماز کی حالت میں اس لیے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لی نا. جی استحجابی غسل الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کے استحباب کا بیان. جمعہ مبارک کے لیے غسل کرنا. ان ابی ہریرہ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما ہوا یخطب یوم الجمعۃ اذ دخل رجل وفی روایت عثمان فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة فقال رجل ما هو الا ان سمعت نداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا راح احدكم الى الجمعۃ فلیغتسل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم لوگ نماز کے معاملے میں تاخیر کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا میں نے جو ہی اذان سنی تو وضو کر کے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے مسجد میں آئے تو غسل کرے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا غسل کر کے جمعہ مبارک کی ادائیگی کے لیے آنا چاہیے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے. یہ غسل باعث اجر عظیم ہے. جیسا کہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے روز اچھی طرح غسل کیا یعنی اپنے سر کو بھی دھویا اور جمعے کی ادائیگی کے لیے بروقت اور پیدل آیا نہ کہ سوار ہو کر اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا خطبہ سنا اور کوئی کام نہ کیا تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزوں
اور تہجد کا ثواب ملے گا. لیکن جمعے کے دن غسل کرنا مندرجہ ذیل احادیث کی بنا پر واجب اور فرض نہیں، افضل اور مستحب ہے. سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس نے وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل اور بہترین ہے. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا، غسل واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، غسل اچھا ہے کہ آپ کر لیں، کیونکہ دوسری حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کیا تو بہتر ہے اور غسل کیا تو بہترین ہے. یہ بات ٹیچر اگر غسل کر لیا نا تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں نہیں رہتی. رہتی. وضو بھی کہتے ہیں کہ مطلب آپ کپڑے اتار کے نہیں کر سکتے، کپڑے پہن کے پہلے وضو کریں پھر اس کے بعد غسل کریں. نہیں، جب آپ نے غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارنے ہی ہیں تو پھر نہیں دیکھیں، کہتے ہیں کہ آپ کا وضو کہتے ہیں آپ کپڑے اتار کے نہیں کر سکتے. کس نے بتایا؟ نہیں کر سکتے، ننگے بدن پہ بھی کر سکتے ہیں. ننگے بدن پہ نہیں کر کر سکتے ہیں. کس نے بتایا آپ کو یہ؟ دلیل دی. سکتے. اور غسل کے لیے پہلے وضو کیا آپ نے، اس کے بعد غسل کیا، اس لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے غسل کے دوران وضو نہیں کیا تو پھر آپ نے وضو کرنا ہے. نہیں مطلب آپ نے کپڑے اتار دیے تو آپ اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے ایک بات کپڑا بتائیں، جسم نظر آ رہا ہے. لوگ دوپٹہ رکھ کے کرتے ہیں، دوپٹے کے بغیر تو غسل کیسے ہو جائے گا پھر آپ کا؟ کپڑے پہن کے کپڑے پہن کے پھر غسل کر لیں. غسل کیسے ہو جائے گا کپڑے؟ مطلب آپ غسل بھی تو آپ نے کرنا ہے نا، پاکیزگی کے لیے غسل کرنا ہے نا، پاکی کے لیے غسل کرنا ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے مینسس کا نہانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو کپڑے پہن نہ تھا نا تو یہ میں آپ کو سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پوچھنا دلیل. چاہیے سوال. ویسے ایک بات ہے کہ ہوگا ہمارا جی وضو ہو جائے گا جب ہم کپڑے اتار کے ہاں کریں گے. بالکل ہو جائے گا. کیونکہ میں ایسے ہی کرتی رہی ہوں نا، پھر میں نے پڑھا تو پھر میری بات سنیں، غسل میں سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، پھر اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں گے، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اور پھر اس کے بعد وضو کریں گے، پھر آپ اپنے جسم پر پانی بہائیں گے. تو یہ ہے غسل کا طریقہ. تو اور سب سے اینڈ پہ اپنے پاؤں پہ پانی بہائیں گے. جب میں نے یہ سنا نا کہ آپ کا وضو قائم رہے گا اگر آپ دوبارہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے. ہاں ہاتھ لگ ہاں جائے جی، تو شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں. یعنی کہ جسم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نہیں، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اچھا ٹوٹ جاتا ہے. اور یا کسی بچے کو ننگا دیکھ لیتے ہیں نہیں، کچھ بھی تبھی نہیں. نہیں ٹوٹتا. وہ وضو کے ساتھ پھر تو ماں کے لیے تو پرابلم ہی پرابلم ہے. میری بیٹی اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں، میں رہوں نا میری بات سنیں، اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو پھر ماں تو بیچاری گئی. وہی نا یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں والی ماؤں کے لیے تو پرابلم ہی پرابلم ہے. اس کو تو تھوڑی دیر کے بعد ہی پیمپر چینج کرنا ہے. نماز کے لیے وہی تو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ مطلب اگر یہ آپ نے پتہ ہونا وضو چاہیے. کیا ہوا ہے نا نماز کے لیے کر کے آئے ہو، اگر ڈرامہ لگا ہوا یا کوئی گانے لگے ہوئے پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا. گانا ہاں نہیں جی، ٹوٹتا. ٹوٹ جاتا. فلمیں وغیرہ دیکھنا، گانے بے حیائی کی چیزیں دیکھنا. دیکھیں وضو کے جو ٹوٹنے کی جو وہ ہے نا موانع وضو، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے وہ کیا ہے. بس وہ اسی سے وضو ٹوٹتا ہے، ادروائز کسی اور چیز سے وضو نہیں یعنی کہ ٹوٹتا. کسی کو تو روزہ بھی ٹوٹتا ہے، روزے کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے. تو ہسبینڈ وائف اکٹھے غسل کرے نا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. وضو انہوں نے پہلے کیا نا، بعد میں غسل کیا. لیکن میرا یہ تھا کہ کپڑے چینج کرتے ہوئے بندہ ننگا ہوتا ہے تو ہسبینڈ وائف بھی ہو سکتے ہیں نا ایسے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے بھی چینج کرنے ہیں نا تو ایک دم سارا لباس نہیں اتارتے نا، ایک چیز چینج کر کے پھر دوسری چیز، یعنی کہ پہلے پورے کپڑے اتار دیے. یہ کپڑے چینج کرنے کا طریقہ ہے. ہاں وہ اپنے جسم کو نہ دیکھے بندہ. نہیں بھائی جی فرا نہیں ایسی بات باقی ایسی بات نہیں ہے نا، کیا ایسی بات نہیں ہے نا. نہیں فرا کپڑے پہنے ہو تو پھر ایسا نہیں ہے نا. نہیں نہیں ایک دم سارے کپڑے بھی اتارنے، ایک کپڑا اتارنا تو ان کی کریکشن کرے. یہ نہیں کہ پہلے پورے کپڑے اتار دیے اس کے بعد پہنا رہے ہیں، کہ پہلے ایک کپڑا اتار کے وہ چینج کرا پھر دوسرا. یہ میں اچھا وہ تو حیا کی ہاں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حیا کے تقاضوں میں یہ بات بالکل ہے. اور غسل کے لیے بھی یہ ہے کہ پورے آپ کپڑے اتار کے غسل کر سکتے، اجازت ہے، لیکن حیا کے تقاضوں میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کپڑا اپنے اوپر ڈال کے غسل کیا جائے. پہلے زمانے کی خواتین ایسے ہی کیا کرتی تھیں کہ اپنے اوپر کوئی ایسے تہبند وغیرہ باندھ کر ہی غسل کیا کرتی تھیں. لیکن باقی اس وقت جو ہے وہ پردہ ایسا نہیں نا ہوتا جیسے آج کل تو نہیں، واش رومز بھی ہوتے تھے پھر بھی ایسے ہی کرتی تھیں.
اللہ ہاں۔ تعالیٰ رحم کرے جس طرح مردے کو نہلاتے ہیں اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے ہاں ان کو جی۔ ننگا نہیں دیکھتے ہیں، ہاں ہاتھ بالکل، بیچ میں تو ڈال ظاہر ہے دیتے وہ ہیں۔ ہم خود تو نہیں نہا رہے نا، ہم اس کسی کو نہلا رہے ہیں نا۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے علی کسی زندہ یا مردے کی سطر نہ دیکھنا، زندہ یا مردے کا سطر نہ دیکھنا، تو سطر تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کی بات نہیں نہیں اس کو تو ہاتھ لگانے نہیں آپ نے کسی مردے کو، گلوز آپ نے پہن کپڑے کے کے اوپر سے، یا کپڑے کے اوپر سے آپ نے چڑھا صابن کے لگانا ہے، کپڑے کے اندر سے آپ ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ تو نہیں ٹچ کرنا نا، ہاتھ کے اوپر تو آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے گلف ہیں۔ پہنا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسکن کو اس کے ٹچ نہیں کرنی، کپڑے کے اوپر سے کریں، ڈائریکٹ باڈی کو ٹچ نہیں کرتے انہوں نے سنا ہے نا، ڈائریکٹ باڈی کو ٹچ نہیں کرتے، گلوز پہنتے ہیں۔ یا کپڑے کا گلف پہن لیں یا اچھا ٹیچر ابھی کہہ رہے تھے شرم کا، ٹیچر ایکسکیوز می، ابھی کہہ رہے تھے شرم کا کو ہاتھ لگے تو نہیں وضو کرنا۔ ابھی دیکھیں شرم یہ جو ہمارا حصہ ہے، یہ تو حصہ ہمارا پاک ہے نا، ادھر سے جدھر سے نجاست ہوتی ہے ادھر ہاتھ لگے گا تو پھر ہمارا وضو ٹوٹے گا شرم کا نہاتے ہوئے۔ جو شرم کا ہے دیکھیں نا وہی، یہ والا جو حصہ ہے یہ وہ پاک حصہ ہے ہاں ادھر سے، ہاں ادھر سے وہی ہے۔ بالکل۔ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نہیں وہ تو پھر وہ بس ایسے ہے، باقی کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ریسرچ ہوا یا کچھ اس طرح ہاں باجی ایسی مجبوری میں تو ہے نا، پھر اب جب ایک بندہ بیڈ ریڈن ہے بالکل، اب ماں ہے وہ بیڈ ریڈن ہے، اس کو تو پھر سارے کام بیٹی نہیں کرنے ہیں نا، ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ تو وہ پھر ہاتھ میں گلف پہن کے کر لینا ہے نا، ڈائریکٹ ٹچ نہ کرے۔ کیوں؟ صفائی کرنی کیوں ہوتی نہ ہے، کریں؟ اسٹارٹ کرنا آپ نے بھی پڑتا کہا ہے۔ ہے نا، وہ تو ہم مردے کی بات کر رہے تھے، زندہ کو تو ہم صاف وہ تو کرنا ہم ہے۔ مردے کی بات کر رہے تھے، زندہ یا مردہ کا سطر نہ دیکھے، یہ بات تھی، اچھا تو وہ سطر نہ جب دیکھے۔ بیمار ہوتا ہے اس کا زخم ہو جائے اس کی صفائی کرنے والوں کی تو مجبوری ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ صفائی کرنی نہیں، پڑتی ہے۔ صفائی کرنے والا تو ظاہر ہے وہ خود کریں گے، بیٹا اپنے باپ کا کرے گا، بیٹی اپنی ماں کی کرے بیٹے کی اور یہ بیٹی کی بات نہیں، وہی بات ہے گلوز پہننے کی یا نہ پہننے کی، نہ پہن۔ کوئی گلوز نہیں ضروری تو نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اچھا بس یہ میں آپ دیکھنا بھی مجبوری کے تحت دیکھ بھی سکتے ہیں نا، مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ ہاں اچھا ٹیچر یہ ہے کہتے ہیں کہ جو بال ہیں آپ کی شرم کا آپ کے جو بھی ہے آپ اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو اس کو اتارنا نہیں چاہیے، دیکھنے ہی بنا ہے تو پھر اتارنے کی تو بات ہی نہیں آتی۔ ہاں، تو جو لوگ اتارتے ہیں پہلے اتارتے ہوتے تھے کریمیں لگا کے یا کچھ بھی کر کے ناخن کاٹتے تھے، لیکن کہتے ہیں جو جس حالت ناخن میں کاٹے جا سکتے ہیں، ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، یہ ہے۔ اچھا بس ریموونگ ہاں۔ نہیں ہونی، اچھا بس بال نہیں اتارنے۔ اور وہ یہ ہے کہ بال کے لیے بھی دیکھنا منع ہے، تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا گلوز پہن کے اگر کوئی بیٹی یا کوئی قریبی رشتہ دار ہاتھ لگا کے اگر دیکھے، اگر کوئی اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کریم لگا دیں اندر، اب دیکھیں نا، اور تھوڑی دیر کے بعد تو وہ آپ واش کر لیں۔ ہاں اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے اگر کوئی اپنی دل کی تسلی کے لیے چاہ رہا ہے تو اس طرح کر بھی اسی سکتے لیے تو ہے کہ ہمیں اپنی پاکی کا خود خیال رکھنا ہے تاکہ جب ہم فوت ہوں تو ہماری یہ چیزیں اسی طرح جائیں گی۔ ہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ بات کیا کہتے ہیں کہ نیل پالش بھی لگی ہوگی نا تو اس کو بھی نہ اتارو، کیوں نہ اتارو، اتار دو، اتار دیں، اتار دیں، اتارنی ہے اتار دیں۔ اس کا وضو کرا اگر اگر مردے نے کوئی دانت اس کا نکلی لگا اس کی نہ نہیں اتار دیں، اتار دیں۔ اگر تو اتر سکتا ہے، اگر منہ کھل سکتا ہے تو اتارنا پڑے گا، اگر فکس ہے گولڈ کا اتار دیں اگر اتر سکتا ہے آسانی سے تو، تکلیف نہ اور ہو، اگر نہیں اتر سکتا تو چھوڑ دیں۔ اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کوکا بھی جس طرح پہنا ہوتا بڑا وہ ٹائٹ تو کٹنگ ہو جاتا ہے، وہ تو اوپر سے کٹنگ ہو جاتا ہے، تو کٹ جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ میت کے مسائل نہیں ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے، تو غسل ہے نا لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے ہم غسل میت کی ڈیمانسٹریشن رکھ لیتے ہیں ایک دن پہ، ایک دن کے لیے رکھ لیتے ہیں ہم، نیکسٹ کلاس رکھ لیں، نیکسٹ کلاس ہم غسل میت کی ڈیمانسٹریشن رکھ لیتے ہیں، آپ لوگ سب کو دعوت دیں، اس میں سارے مسئلے مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو ہمارا قرآن کی کلاس میں آ کے ڈیمو پیش کیا تھا، ہم ڈیمو ہی کرنے لگے ہیں، ہم کرنے لگے ہیں ڈیمو، جی 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 وہی کرنے لگے۔ پچھلے 2 سال پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ ضرورت ہے کہ ہونی چاہیے تھوڑی بالکل۔ ایسے بات تاکہ سب کو پتہ ہاں جی ہو۔ بالکل، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ کسی کو ڈھونڈتے نہ پھریں، خود دیں۔ خود ہی دینا چاہیے، بلکہ بچوں کو بھی لے کے آنا چاہیے، ہر ایک کو اس کلاس خود ہی میں اپنے آنا بچوں چاہیے، کو لے کے آئیں۔ ہر بچہ اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے، اپنے بچوں کا نکاح خود پڑھائے، اور اپنے پیاروں کو خود ہی غسل دے۔ ہم نے تو یہ مولویوں کے کام رکھ دیے نا،
ہم پروفیشن بنا دیا، ہر مسلمان میں فرق ہے، ہر مسلمان میں مولویوں کا پروفیشن بنا دیا ہاں جی کہ یہ پروفیشن ہے. اصل بات پتہ ہے کیا، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں عربی آتی نہیں نا، ہماری لینگویج نہیں ہے. ان کی تو عربی تھی نا، لینگویج تھی نا. اب ہمارے پاس تو وہ لینگویج تھی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو ہم نے کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیا کہ آپ پڑھو اور ہم آپ سے پڑھوا لیں گے. یہ ہو گیا. جو دعائیں ہیں ایون پہ قبر پہ قرآن بھی کسی سے نہیں پڑھوانا چاہیے. لوگ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، ہم مدرسے کے بچوں کو چلو آپ قرآن پڑھو تو ہمارے قبر سے پاس قرآن پڑھنا چاہیے. ہاں مطلب آپ دیکھیں نا، جب بدعات کا اجرا ہوتا ہے تو سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے. کسی کا وضو ہے نہیں ہے، نماز جنازہ کسی کو یاد ہے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ یاد ہے؟ مجھے بتائیں. بس ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر وضو کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو جب آپ بدعات کو جاری کرتے ہیں تو سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب نماز جنازہ کی سنت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں پڑھتے کیا ہیں. اور یہ کہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے. ہاں تو حرم میں پڑھتے ہیں. پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے ہمارے رہے. تو مسجد میں نہیں حرم میں جب حرم میں جنازہ آتا ہے تو وہ سب عورتیں پڑھتی ہیں. لیکن عورتوں کو بھی یہ نماز جنازہ یاد کرنی چاہیے. ہاں بالکل ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، تو تاکہ وہ اپنے بچوں کو یاد کرائیں. نہیں یاد آتا، کھڑے ضرور ہو جاؤ، ثواب مل جائے گا. ہمیں دعا کی دعا نہیں آتی. دعا نہیں آتی لیکن وہ اس کے آسان بعد سی جب دعا آپ ہے. پڑھتے ضرور ہیں، نہیں ہے. پوری حرم شریف مغفرت کی دعا ہی ہے. مغفرت کی دعا آپ پڑھ لیں گے تو لیکن وہ نا اس کو کاپی کر کے نا آپ بھیجیں سارے گروپ کو، سارے یاد کریں لوگ، اس کو نا پھیلائیں اس چیز کو. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دعا نہیں آتی. یہ تو سب ہاں ہم نماز جنازہ بھی یاد کرائیں گے اس دن اس پہ کی دعا نا انشاءاللہ. آپ سینڈ کریں نا اس کو، تاکہ یاد کر کے آئیں گے، آپ کو سنائیں گے. ہاں ٹھیک ہے بھیا، میں طہارت کر کا کے. جو طریقہ آپ نے ابھی غسل کا طریقہ بتایا نا، وہ بھی ڈیٹیل میں بتائیے گا. اپنے غسل کا طریقہ بھی ڈیٹیل میں اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ابھی پتہ چل گیا آپ کو غسل کا طریقہ. وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ کھڑے ہو کے نہانے سے شیطان کو نہیں دیکھتا. میری بات سنیں کہ شیطان کا تو گھر ہے نا، وہ واش روم تو شیطان کا گھر ہے. اور آپ نے تو دعا پڑھ کے اندر جانا ہے نا. پناہ مانگے نا پہلے. اور جب کہ ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کپڑے اتار کے وہ پورے نہا رہے تھے، یہ بات ہے. اور پھر وہ ویسے ہی چونکہ ان کی قوم نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا، یا ان کے لیے بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی ہے، اس لیے وہ چھپ کے نہاتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں نہاتے اور وہ دکھاتے نہیں ہیں اپنا جسم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے لیے کہ ان کو دکھانے کے لیے وہ کپڑے پتھر لے کے بھاگ گیا تھا. وہ واقعہ آپ کو شاید پتہ ہو. اور وہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو وہ پورے برہنہ تھے، کیونکہ وہ برہنہ ہو کے نہا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں جو ملتا ہے وہ حدیث میں یہ بات تھی کہ آپ کے پاس ایک یعنی دلیل موجود ہے کہ آپ پورا لباس اتار کے نہا سکتے ہیں. دلیل ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ جب آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھ کے جب آپ جاتے ہیں تو شیطان سے آپ محفوظ ہوتے ہیں. اگر دعا بھول جاتی تو اندر دل میں پڑھ سکتے ہیں، اندر جانے باہر نکلیں دوبارہ پڑھ کے واپس جائیں. دل میں پڑھ سکتے ہیں نا، دل میں باجی. نہیں دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے. کپڑے اتارنے تو کیا وہ دوبارہ پہن کے چلے جائیں، اس میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم کیا لگتا ہے اس میں؟ دوبارہ پہن کے چلے جائیں باہر. اصل میں ایسے مطلب آپ کا واش روم جو ہے نا، پہلے زمانے میں تو واش روم وہ اتنی کنارے پہ ہوتے تھے تو وہ ایک بات تھی کہ وہ آپ باہر تو نکل بھی نہیں سک رہے ہوتے تھے، ہے نا. لیکن اب تو آپ کے بیڈ روم میں واش روم ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی بچے بیٹھے ہوں تو کیا ہو گیا؟ آپ آئیں نکلیں اور پھر دعا پڑھیں اور چلے جائیں، ختم ہو گئی بات. بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت کہتے ہیں ہر چیز کا وہ اسٹیکر ملتے ہیں دعاؤں کے، یہ سب کچھ دروازے کے اوپر. جب آپ اندر جائیں گے آپ کو یاد رہے گا. وہ اس طریقے سے لگاتے ہیں آپ پانی پیتے ہیں ڈسپینسر میں شیشے کا پاس شیشہ دیکھنے کی ہاں میں نے اس طریقے سے لگا دیں تو اس طریقے سے سب بچوں سب کو یاد ہو رہا ہے. واش روم کے دروازے کے اوپر وہ لگا لیں اسٹیکر مل جاتے ہیں ساری دعاؤں کے. دروازے کے باہر جو وہی یعنی اندر دروازے کے باہر لگائیں نا، جب اندر جانے لگے تو آپ کو یاد آ جائے. انٹرنیشنل سے بھی مل جاتے مل ہیں. جاتی ہے پورا اسٹیکر کا پیک. یہ بک شاپ سے مل جاتے ہیں، بک شاپ سے مل جائیں گے کیا چیز؟ اسٹیکر ہر دعا کے. ہاں جی بالکل. بڑے بڑے لفظوں میں مل جاتے ہیں. جگہ جگہ لگا دیے. الہدا یہ نواب ٹاؤن سے لے آئے ہیں آپ لوگ، کوئی یہاں سے اسٹیکرس اگر لا سکتے ہو کوئی جا کے
تو لے آئیے گا اور کل اگلی کلاس میں دے دیجیے گا. اور اگر آپ لوگوں کو کفن چاہیے ہو تو الہدا سے کفن بھی خریدے جا سکتے ہیں. ہاں، کسی یہیں سے لے لیں، دکان نواب کی ٹاؤن سے سب لے لوگوں لیں، نے کفن خرید لیے تھے. نواب ٹاؤن سے لے لیں. تو خریدے جا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو پہلے خرید کے لے آئیں گے، منگوا لیں گے. ہاں، آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو آپ لوگ خرید دیجیے گا. کوئی بھی نہیں رکھے گا. یہ رکھنا کیوں؟ چاہیے. آپ نے تو رکھے نہیں، سب نے رکھے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ہی کو وہ پہنایا جائے کفن. اب آپ کے پاس اگر ہے، اب جیسے مثال کے طور پر وہ جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو کفن مل ہی نہیں رہا تھا، اور کتنے لوگوں کو یہ ہوا کہ ان کے پاس کسی کے پاس رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا کفن میں نے رکھا ہوا تھا، میں نے دے دیا، تو وہ استعمال ہو گیا. یعنی ایسے بھی موقع ہو جاتا ہے نا. ہمارے میں اگر آپ اتنے کپڑے قیمتی رکھے ہوں گے تو ایک یہ بھی رکھ لیں گے تو یہ عبرت ہے. جب ہم دیکھیں گے تو اصل لباس تو وہ ہے جو ہم نے پہننا ہے. اصل تو جو دنیا کی ہمارے پاس تو رکھا ہی ہوتا کفن. وہی عبرت ہم نے حاصل رکھنا کرنا چاہیے اپنے گھر، یہ ہوئے سب نے بنا لے کے لی رکھ لیں، یا تو پہلی بنا کلاس بنایا تھی لے نا، لیں جیسے بھی ہے. میں نے جو ایک دو ایکسٹرا تھے تو وہ میں نے لوگوں کو، کوئی غریب لوگ تھے نا ان کو میں نے بھیج دیے تھے. 3 چادریں ہیں. ہاں، ان کو بھیج دیے. 3 بڑی بیڈ شیٹ اگر ہو نا، بیڈ شیٹ ڈبل بیڈ شیٹ وہی ہونی چاہیے. نہیں 3 چادریں ہی ہوتی ہیں زیادہ. اب اگلی کلاس میں نا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، تو وہ اگلی کلاس کے لیے یہ سوالات اٹھا کے رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب سامنے دکھایا جائے گا کیسے پہننے، کیا پہننا، وہ آپ پیسہ دکھائیں گے ڈیسائڈ کر سارا. دیجیے کہ کسی کو کفن بھی چاہیے تو ہم نے پہلے 1-2 دفعہ ہو چکا ہے ہمارے اچھا ٹھیک ہے. کلاس میں سارا کر چکے ہیں. اب ہم آگے حدیث پڑھ لیں. جی ضرور. جی. وجوب صلاۃ الجماعت حتی علی الضریر. اندھے پر بھی باجماعت نماز ضروری ہے. اذان سننے والا مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرے. ان کعب بن اجرۃ ان عام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اسمع النداء ولعلی لا اجد قائدا. قال اذا سمعت النداء فاجب داعی اللہ عز وجل. حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں اذان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا قائد نہیں جو مجھے مسجد میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اذان سنے تو اللہ تعالیٰ کے داعی کی پکار پر لبیک کہہ اور مسجد میں پہنچ. اللہ اکبر. جہاں نماز باجماعت عظیم کار ثواب ہے، آپ دیکھیں وہاں اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان مجاہدین یعنی صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. اب یہاں پہ اس بات پہ غور کریں کہ حالت جنگ میں بھی نماز با جماعت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو امن کی حالت میں جماعت کی اہمیت کا ہمیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. جو پیغمبر مومنوں کے حق میں ان کے نفسوں سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اس پر مومنوں کی تکلیف اور مشقت بڑی گراں گزرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو امتیوں کے دنیاوی اور خیریت اور اخروی عافیت چاہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا حریص ہے، وہی یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ گھروں کو جلا ڈالوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جماعت کے ساتھ حاضری نہ دینے کی وجہ ہے، صرف جماعت کو اتنا پکڑنے کی ضرورت ہے لازمی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اذان سننے کے باوجود نماز باجماعت کے ساتھ ادا نہ کرے تو اس کی کوئی نماز نہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ تو بہرحال یہ اکیلے نماز پڑھنے والا آدمی اس سے کوسوں دور ہے جو جماعت یعنی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مسلمان کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزر جاتا ہے جب جماعت سے پڑھنے کے لیے بندہ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی اگر آپ مثال دیکھیں تو باوضو ہو کر جب گھر میں سنتیں ادا کر کے بندہ نماز کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کے بیٹھتا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی جتنی بھی طویل نماز وہ پڑھتا ہے، کیونکہ زیادہ آیات کی تلاوت ہوتی ہے فجر کی نماز میں، پھر سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملتا ہے، تقریباً پون گھنٹہ ایسا ہوتا ہے فجر میں کہ اس طرح سے وہ ذکر میں گزر جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ تنہا نماز پڑھیں گے تو کتنا وقت گزرے گا؟ بہت ہی کم۔ تو کتنا فائدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، آپ کا کتنا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزر جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے۔ عورتیں اکٹھی ہوں تو کیا عورت بھی کروا سکتی ہے، امامت کرا سکتی ہے؟ کیا جماعت چیز؟ کرا سکتی ہے؟ عورتیں اکٹھی بیٹھی ہیں۔ ہاں، اگر پوری عورتیں ہی اگر ہیں تو عورت کرا دیں، لیکن عورت کے لیے یہ ہوگا کہ امام کی طرح وہ آگے نہیں ہوگی، عورتوں کی ایک ہی صف بنے گی، اس کے درمیان میں وہ کھڑی ہوگی، درمیان میں وہ کھڑی۔ اور بالکل اسی طرح سے ہوگی کہ وہ پہلے سجدہ کرے گی، باقی ساری اس کے پیچھے سجدہ کریں گی، ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمیں گھر میں ایسے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں، زیادہ ثواب ہوگا۔ کر لیں، مطلب جیسے ہم کر لیں۔ بیٹیوں کے ساتھ ہم پڑھیں۔ ہاں بالکل کر لیں، بالکل کر لیں۔ دو لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے نا۔ ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں 2 لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے، دو لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ اور صفحے چاہے دو چار عورتیں پانچ بھی کھڑی بن ہو جائیں، جائیں تو ہو اگر زیادہ خواتین ہیں 4-5 صفحے بے شک بن جائیں، جتنی مرضی بن جائے، بس وہ جو پہلے تمام ہے وہ سینٹر میں کھڑی ہوگی۔ ہاں، پہلی صف۔ ما یقال ان استماع ندائی، اذان سن کر کیا کہا جائے؟ عن سہل بن معاذ عن ابیہ اور رسول اللہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم المنادی یصوب بالصلاۃ فقولوا کما یقول۔ سہل بن معاذ اپنے باپ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو نماز کے لیے اذان دیتے سنو، وہی کلمات دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہو۔ تو اذان اصل میں شاعر اللہ ہے، یعنی اسلام کا عظیم شعار ہے، اور کسی بستی میں مسلمانوں کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی علامت ہے۔ اذان دینا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ بہرحال ایک مسجد میں ایک آدمی جو خوش الحان ہو وہی اذان دے سکتا ہے، لیکن اذان سننے والوں کے لیے اذان کے الفاظ دہرانا ہر مسلمان کے لیے ممکن اور فضیلت والا عمل ہے۔ جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے تمام کلمات کا جواب صدق دل سے دے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، یعنی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ الفاظ کہنے چاہیے
تو ہمیں مکمل توجہ کے ساتھ اور بھرپور جو ہے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ مؤذن کے کلمات سنیں اور ان کا صدق دل سے جواب دیں. تو یہ اذان کے جو ہے وہ دہرانے کے لیے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یعنی اس کا جواب دینا اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے لیے. مجھے صبح کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم اس کی ہاں اس کی بھی ہے، یعنی وہ صبح کی نماز میں یہ ایڈیشن ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کروایا ہے. اس کا جواب کو نہیں، جواب کیا دیں؟ اس وہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. کہ اس کے حوالے سے ہمیں کوئی بات نہیں ملتی، وہی ہے دہرانا، وہی ہے صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لیے. باب وجوب البناء علی الاقل فی السہو وغیرہ. جب کوئی سہو وغیرہ ہو جائے تو کم تعداد پر یقین کیا جائے. عن عبد الرحمن بن عوف قال قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سہا احدکم فی صلاته فلم یدری واحدۃ صلی او اثنتین فلیبنی علی واحدۃ فإن لم یدری ثنتین صلی او ثلاثہ فلیبنی علی ثنتین وإن لم یدری ثلاثا صلی او اربعہ فلیبنی علی ثلاث ولیسجد سجدتین قبل ان یسلم. نماز میں بھول جانا ایک ایسا ترجمہ دیکھتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز میں بھول جائے اور وہ یہ نہ جان سکے کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا دو، تو ایک ہی اپنی نماز کی بنیاد رکھے، اور جب اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ دو پڑھی ہیں یا تین، تو دو پر بنیاد رکھے، اور اسی طرح جب تین اور چار میں شک ہو جائے تو تین کو یقینی سمجھے، اور اس حساب سے نماز مکمل کر کے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے. تو نماز میں بھول جانا ایک ایسا فطری عمل ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھول چوک کی مختلف صورتوں اور ان کے ازالے کی وضاحت کر دی. صحف کے بارے میں مختلف احادیث کا خلاصہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. اگر درمیانہ تشہد رہ جائے تو اس کا اعادہ کیے بغیر صحف کے سجدے قبل السلام، یعنی اب 4 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے. اب آپ جب کھڑے ہو رہے تھے تو آپ کو یاد آیا کہ مجھے اتحیات میں بیٹھنا تھا، لیکن آپ اب تو نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کریں، تیسری، پھر آپ جائیں تیسری رکعت پوری کر کے پھر آپ چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں گے، پھر آپ سلام پھیریں گے. یہ ہے صحف کا سجدہ جب آپ کی اتحیات یعنی تشہد آپ کی درمیانی رہ جائے. اچھا، بعد السلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کر لیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد. لیکن یہ بات نہیں کسی سے کرنی، سلام پھیرنے کے بعد بات نہیں کرنی، پہلے سجدے کریں فوراً سلام پھیرنے یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہاں فوراً سجدے کریں. ہاں جی ہاں. اگر امام کو غلطی لگ جائے اور بات بھی بتائے پیچھے والا نمازی بات پھر بھی 2 سجدے کرنے، تو پھر بھی اگر یعنی بات ہو گئی ہے نا امام کی اور اس کی، تو پھر بھی وہ 2 لیکن وہ سجدوں کے متعلق ہی بات ہوئی نا، کوئی دنیاوی بات تو ہوئی نہیں. غلطی بتائیے نا صرف. ہاں، تو اس میں بھی سجدے ہی کرنے. اگر رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے اور کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے تو کم تعداد پر یقین کر کے نماز مکمل کی جائے اور قبل السلام سجدے کیے جائیں. مثال کے طور پر آپ کی 4 رکعت پڑھنے ہیں نا، اور آپ کے دل میں آ رہا ہے میں نے 4 رکعتیں ہو گئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے،
تو آپ کہیں میں نے 3 ہی ہوئی ہیں، ایک اور اضافی کر لیں. یعنی کہ اضافی اگر آپ کی 4 بھی ہو گئی تھی نا تب بھی ایک اضافی ہو جائے گی، کم نہیں ہوگی نا، آپ کی نماز تو پوری ہو جائے گی. یہ بات یعنی کم پہ آپ وہ کر لیں، دیکھ لیں. اگر 2 میں بھی ہو تو وہ بھی ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہیں، آپ کہیں 1 ہی پڑھی ہے، پھر ایک اور پڑھی، وہ 2 تو ہو ہی جائیں گے نا، ایک ایکسٹرا ہو جائے گی آپ کی. سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدہ بعد کریں گے نا آپ، پھر ایک رکعت آپ ایکسٹرا پڑھیں گے نا جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے آخری رکعت میں، تو پھر آپ سلام سے پہلے سجدے کریں گے، اور اگر سلام پھیر دیا آپ نے تو پھر سلام کے بعد سجدہ کریں. اچھا یعنی کہ ایسے. بھول بھی گئے ہیں کہ بھی ہاں پھر ایسے ہی سلام ہے. کے بعد جب سجدے کیے تو صرف سجدے کر کے تو بس سلام پھیر دینا دوبارہ. دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. نہیں ٹیچر دیکھیں، اب ہم نے سلام پھیرا نا، اب دوبارہ سجدے ہم نے 2 کیے، پھر دوبارہ آتا ہے تو پڑھیں گے. نہیں 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 اچھا سلام بھی نہیں پھیرنا، اچھا بس بس 2 سجدے ہی کرنے. اچھا اچھا سلام پھیرنے کے بعد صرف 2 سجدے ہی ہوں گے. ٹھیک وہ ٹھیک شکرانے ہے. کا بھی ہم نے اس رکعت میں سجدے 2 کر لیے تو اسلام پھیرنے کے بعد ضرورت نہیں پڑی. 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو سلام سے پہلے آپ 2 سجدے کر لیں گے، یا سلام کے بعد آپ 2 سجدے کر لیں گے بس. ٹیچر مطلب آدھی اتحیات پڑھنے کے بعد ہم نے سلام پھیرا. ایسے نہیں ہوتا، ایسے تو آپ کی نماز ہی ختم ہو گئی. سلام پھیرنے کا مطلب آپ کی نماز ختم ہو گئی. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے آپ کی نماز ختم ہو گئی. تو ایک ایسے ہم پہلے کرتے ہوتے تھے ایسے ہی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے تھے پھر 2 سجدے کر رہے ہوتے تھے، تو یہ طریقہ نہیں ہے. دونوں طرف سلام پھیر لیں پھر 2 سجدے کر لیں اچھا اینڈ پہ. اینڈ پہ، یا پھر پہلے 2 سجدے کر لیں پھر سلام پھیر لیں. اچھا ٹیچر یہ دیکھیں ہم نے وہ پڑھ لی نا ساری پہلے جو آپ نے اتحیات. بتایا پہلے طریقہ وہی طریقہ کرتے تھے، ہاں. پتہ چلا کہ یہ طریقہ ہاں جی بالکل یہ ایسے اچھا ایسے ہی. ٹیچر دیکھیں ہم وہ جو سجدہ صاحب تھا اتحیات پڑھ لی ہم نے ساری ربی جرمی پڑھ لی، سلام نہیں پڑھا، میں پھر سجدے میں چلے گی، ٹھیک ہے 2 سجدے کر لیے، اب پھر میں نے اٹھ کے اتحیات نہیں پڑھنی، بس جسٹ بس پھر سلام پھیرنا. اچھا پھر سلام یعنی کہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد ہم نے سجدے کیے اور پھر سلام پھیرنا. سلام ورنہ ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہوئی. ہاں آدھی اتحیات پہ سلام پھیرنا سیدھی طرف اور پھر ہاں پہلے ایسے ہی ہم نے ایسے ہی کرتے ہیں، پتہ چلا نا کہ اب ایسے ہی. قرآن پاک کے بھی جو سجدے جو لوگ کئی دفعہ نہیں پتا تھا تو ہم کٹھے ہی کرتے تھے جب ختم ہونا، کٹھے بھی کرنے اور سلام بھی لیکن وہ کٹھے نہیں کرنے. اب سلام بھی کہتے اب ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہی سجدہ آ جائے سجدہ تلاوت اسی وقت سجدہ کریں. ہاں سلام بھی نہیں. وہ پہلے ہم کٹھے کرتے جاتے تھے، اینڈ پہ 14 سجدے کر لیتے تھے. سجدہ تلاوت کی بات ہو یہ نہیں ہے ہمارے اس میں سلام نہیں ہے. سجدہ ہی بس جہاں سجدہ جیسے بیٹھے ہیں ایسے سر جھکا دینا اور وہ آیت پڑھنی، آیت پڑھنی ہے وہ والی جو ہے نا سجدے کی، سجدہ تلاوت آیت ہے اس کی دعا ہے. اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سجدہ صاحب نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہونے ہی لگے تھے تو یاد آ گیا فوراً بیٹھ گئے، نہیں کھڑے ہوئے ہی نہیں تھے ابھی، تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھول گیا یعنی ملتی جلتی صورتیں پڑھ لیں تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا. سجدہ صاحب 2 باتوں پہ ہوگا، یا تو آپ کی اتحیات رہ گئی ہے یا آپ کی رکعات آپ کی مس آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ 1 ہے کہ 2 ہے یا 3 ہے کہ 4 ہیں، اس طرح اس پہ سجدہ صاحب ہوگا. ادروائز کسی اور چیز پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا. یعنی کہ نماز کا کوئی فرض رہ جاتا نا، فرض رہ جاتا تو پوری رکعت کرنی ہے، اچھا رکعت پوری کرنی ہے. آپ نے سجدے 2 کرنے ہیں، آپ کا 1 سجدہ ہوا ہے تو آپ کو رکعت پوری دہرانی ہے، رکعت پوری دہرانی پڑے گی. اچھا ٹیچر یہ ہے کہ اگر ہم وطر پڑھ رہے ہیں تو میں ایسے فیل ہوا کہ جیسے ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے ہیں، تو اس میں تو نہیں سجدہ صاحب کرنا پھر؟ نہیں، دعائے قنوت تو وہ ہے یعنی فرض نہیں ہے نا، یعنی وہ دعا ہے نا. اب وہ دعا آپ کی اگر رہ گئی ہے تو اس میں وہ وطر ہو جاتے ہیں، اچھا بس جسٹ ایسے دعا کے بغیر بھی وطر ہو جاتے ہیں، وہ فرائض میں نہیں ہے. آج ہم یہیں تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقی کلاس جو ہے وہ